السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد خطبے کے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ خالق کائنات کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا شرف بخشا۔ میرا آج کا اہم موضوع ہے اصلاحی معاشرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ لیکن آج کا مسلمان اسی آگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں کہ اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ خود کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن آج کا ہمارا معاشرہ 99% وہ اللہ کے اس فرمان کو منقطع کر رہا ہے، اللہ کے اس فرمان عالی شان کو ترک کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آج کا مسلمان کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے رد میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کیوں کہ مسلمان ایسے کاموں میں ملوث ہے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہو۔ دیکھ لیا جائے کہ حال ہی میں کہ آپ نے تو نیوز وغیرہ سے تو بہت واقف ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارا آج کا مسلمان فلموں کے لیے، ناچ گانوں کے لیے دار و خطاروں لائنوں میں ٹھہرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں کہ اس کے ٹکٹ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جو مال دیا ہے اس کے لیے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے مال کو کہاں پر خرچہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے، آپ کا وقت اور آپ کا جسم کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھو گی بروز محشر کہ تو نے اپنے جسم کو کہاں پر استعمال کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے رہا ہے تو اس مال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھو گی کہ تو نے اپنی دولت کو کہاں پر خرچ کیا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ناچ گانوں کے لیے، فلموں میں دار و خطار ٹھہرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی مسجد کے اندر صفوں میں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر مسجد کا امام اگر 10 منٹ سے بھی زیادہ اگر امام نماز میں لیٹ ہو جائے تو امام کو مارنے کے لیے آج کا مسلمان ٹھہرتا ہے، ان سے لڑتا ہے کہ تم نے نماز کو اتنی طویل کیوں کی ہے۔ لیکن مسلمان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس کرسیوں کے ہال میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا کے اس دربار میں مسجد میں بیٹھنے کے لیے تیار مسلمان آج کا نہیں رہا۔ اللہ اکبر، کس موڑ پر آج کا مسلمان جا رہا ہے، اپنی دولت کو کہاں پر لٹا رہا ہے۔ کبھی راہ للہ پر اپنی دولت کو لٹانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد کے چندے کے لیے مسلمان آج مسجد میں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے مسلمان روپیہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر مسجد کی تعمیر میں مسجد میں اگر پیسہ اگر مسلمان دے دیا ہے تو اس کا حق جتانے کے لیے تیار ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے اس مسجد میں تعمیر کے لیے میں نے اپنا روپیہ دیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس مسجد میں جا کر طرح طرح کے سوال کروں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسلمانوں کا حال۔
لیکن دار و خطار لائنوں میں ٹھہر رہے ہیں کہ کبھی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کبھی ہم نے مسجد کی طرف رواں دواں ہو، مسجد کے لیے چندہ دیے ہیں تو وہاں پر پوچھتے ہیں کہ ہم نے چندہ دیے ہیں، کبھی گھر میں اے سی کولر وغیرہ کا استعمال کبھی نہیں کیے کیونکہ اپنے جیب سے پیسے نہیں نکلتے، لیکن مسجد میں اے سی کولر اگر کوئی مؤذن نے اگر بند کر دیے تو اس کے لیے لڑنے کے لیے ٹھہرے ہو جاتے ہیں، کبھی مساجد میں اگر پیسے دیے ہیں تو اس کا حق جتانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیا جائے مساجد کے کتنے ایسے حال نہیں ہیں کہ جہاں پر گھر میں تو اے سی کولر وغیرہ کی تو خواہش نہیں رہتی ہے، لیکن نماز میں مسجد میں آ جائے تو اے سی کولر کے طرح طرح کے خواہشات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن کبھی جیب میں سے پیسہ وہاں پر راہ للہ کے لیے خرچہ کرنے کے لیے تیار آج کا مسلمان نہیں رہا۔ اللہ اکبر، کب بروز محشر ان مسلمانوں کا حال کیسے ہوگا؟ وہ بروز محشر اللہ تعالیٰ کو اپنے چہرے کیسے دکھاؤ گے؟ ان کا حال کیسے ہوگا بقا والی دنیا میں؟ سوچو مسلمانوں، غور و فکر کرو کہ اس فلموں کے لیے جو فلمیں آ رہی ہیں، اس فلموں میں ناچ گانے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے مسلمان کے پاس وقت رہا؟ اللہ اکبر، کبھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں کبھی اس وقت کو وہاں پر گزاروں جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہو، اپنی دولت کو وہاں پر لٹا دوں جو راہ للہ میں لٹاؤں کہ وہ 1 روپیہ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دولت دی ہے میں 1 روپیہ ایک راہ للہ میں لٹا دوں، اللہ تعالیٰ میرے وہ 1 روپیے کے لیے مجھے 10 نیکیاں مل رہی ہے تو میں وہاں پر اپنی دولت کو لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی مسلمان کے اندر وہ سوچ نہیں آ رہی ہے، وہ سوچ ختم ہو چکی ہے کہ دنیائی چیزوں میں اپنی دولت، اپنی مال، اپنے روپیے کو لٹانے کے لیے تیار۔ اگر مساجد میں ائمہ کے سیلریاں کتنی ہیں، ائمہ و مؤذنین کے غور و فکر کیا جائے، اپنے حالات کا، ائمہ و مؤذنین کے حالات کا ایک دیکھ لیا جائے کہ 6,000 8,000 9,000 10,000 روپے ہے، کبھی ہم نے وہاں پر اس توجہ دی کہ میں نے جو بے جا چیزوں میں روپیے پیسوں کو خرچہ کر رہا ہوں، ایک امام جو اللہ کے گھر کا خادم ہے، کبھی میں اس کو روپیہ دو، کبھی اتنا پیسہ دوں کہ اس کے لیے کوئی کسی بھی کام میں وہ خرچہ کر لے اور مجھے دعائیں دیں گے، کبھی ہم نے وہاں پر سوچا نہیں سوچا، کبھی ہم نے راہ للہ میں اپنی دولت کو لٹانے کے لیے سوچا نہیں سوچا۔ اللہ اکبر، یہ حال آج کے مسلمانوں کا ہے۔ مساجد میں روپیے پیسے خرچے کرنے کے لیے، دینی کاموں کی طرف اپنی روپیے و دولت کو لٹانے کے لیے مسلمان تیار نہیں، لیکن ناچ گانے فلموں کی طرف وہاں پر اپنے روپیوں کو خرچہ کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو لائنوں میں ٹھہرانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو ٹھہرانے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی دولت کو وہاں پر لٹاؤں جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ بروز محشر پوچھے گا، دولت بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اپنی دولت کو کہاں پر لٹایا ہے، اولاد بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے تیری اولاد کو کیسی تربیت دی ہے۔ جب ماں باپ خود ان چیزوں میں لائنوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اولاد کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ نوجوانوں، کیا حال ہوگا ہمارے مسلمانوں کا؟ کیسے مسلمان ایسے جا رہے ہیں؟ رجب المرجب کا مہینہ آ چکا ہے، کبھی اس مہینے کی فکر نہیں کر رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، کبھی میں روزوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اس مہینوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرو کہا، کبھی ہم نے ان حرمت والے مہینوں کا کیا احترام کر رہے ہو؟ ہمارا حشر کیسے ہوگا؟ ہم بقا والی دنیا میں جانے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں رہے گا۔ سوچو مسلمانوں، غور کرو، غور و فکر کیا کرو۔ 7 لاکھ 8 لاکھ روپے ان فلموں کے لیے مسلمان خرچ کر رہا ہے، کبھی اس کے لیے خرچہ نہیں کیا کہ جو سارے جہاں کی رحمت للعالمین نے امت کی فکر کرتے ہوئے اپنی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی آ رہے ہیں تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کر رہے ہیں۔ سارے جہاں کی رحمت للعالمین ہماری فکر کیے ہے کہ میری امت بہت کمزور ہے، بروز محشر یہ گناہوں میں ملوث رہے تو اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ ہم جیسے گناہگاروں کی
حضور پاک علیہ السلام نے فکر کی ہے تو کبھی ہم مسلمان یہ نہیں سوچ رہے ہیں صحابہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ سارے صحابہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے ہیں، تو کبھی ہم نے ان کے قربانیوں کا کیا احساس ہمارے دل میں رکھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام حسنین کریمین کا دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنی گردن کو کٹانا پسند کی، لیکن اس یزید کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کا گھرانہ تھا۔ تو آج غور و فکر کیا جائے، جو فلموں کے لیے مسلمانوں نے دار و خطار لائنوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی دولت کو وہاں پر لٹانے کے لیے تیار ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو لٹانے کے لیے اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا۔ اللہ، سوچو مسلمانوں، غور و فکر کرو، اپنے حالات پر غور و کرو کہ ہم نے کہاں پر اپنے روپیوں کو، پیسوں کو خرچہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ایسے کاموں سے محفوظ رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔